اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راہ عمل پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم آج کے پروگرام میں جب یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں شبہائے قدر سے نکل کر ہم آئے ہیں، اور ان شبہائے قدر میں بہت سارے ایسے فیصلے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو اور راتوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہو کہ ہمارے اعمال، ہماری عبادات قبول ہوئی ہوں انشاءاللہ، اور جو روح ہے ان شبہائے قدر کی کہ ہم نے اپنے نفس، اپنے کردار، اپنے عمل کو بہتر بنایا ہو انشاءاللہ، یہ دعا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ کچھ ہمارے مہمانان، خاص مہمانان، جن کے لیے ہم بہت مشکور ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت سے نکالا وقت اور ہمیں دیا راہ عمل کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر طالب وارثی صاحب کے۔ آپ ماشاءاللہ ذاکر اہل بیت بھی ہیں، مولا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے پروگرامز اہل بیت ٹی وی پر اور دیگر چینلز پر جن میں آپ کی شخصیت سے ہم مستفید ہوتے ہیں، آپ کے علم سے مستفید ہوتے ہیں، اور یعنی ایک جامع شخصیت جس کو کہا جائے وہ ہیں جناب ڈاکٹر طالب وارثی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام راہ عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبوں کو میرا سلام ہو، بالخصوص وہ سامعین جو ہمارے سامنے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی رحمت، برکت اور شفقت کی بارشیں ان سبوں پہ ہوتی رہیں۔ الہی آمین، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سسٹر سیدہ ام فروہ پاکستان سے ہمارے ساتھ راہ عمل پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ بے حد مشکور و ممنون کہ آپ اور آپ کے اور اہل بیت ٹی وی کے کہ جنہوں نے گفتگو راہ عمل میں ہمیں مدعو فرمایا۔ آپ سب کی خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کی توفیقات خیر میں برکتیں ہوں۔ الہی آمین، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے اپنے بہت ہی بہترین سوز خوان، منقبت خوان ہمارے بھائی سید شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جورجیا اٹلانٹا سے، اور ان کے بارے میں ہم سب کو بتانا ضرور چاہیں گے کہ یہ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جناب سچے بھائی، یعنی عرف عام میں تو ان کو سچے بھائی ہی سے سب پہچانتے ہیں، ایک ایسی قداور شخصیت ہے پاکستان کی کہ جنہوں نے عزاداری میں اپنی خدمات جو کی وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور پاکستان میں بالخصوص ان کا انداز عزاداری ان کے اس دنیا سے حیات ظاہری سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے، اور حقیقت ہے کہ عزاداری انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ سچے بھائی اس کی بہت بڑی مثال ہیں۔ سچے بھائی کے بھتیجے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شبر زیدی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے پروگرام راہ عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، ہم انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم شبہائے قدر کو گزار کر آ رہے ہیں، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کی، عبادات کی، ریاضتیں کی، روزے کے ساتھ بھی رہے انشاءاللہ۔ ان چیزوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیونکہ رمضان کے ہم آخری عشرے میں ہیں، تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر طالب وارثی صاحب سے گزارش کریں گے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز تھی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یا جہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے ان شبوں میں عبادتیں کی، اور ان شبوں کا ایکچول پیغام، ان شبوں کی ایکچول روح کیا تھی کہ جس تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، یہ ماہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ ماہ وہ ہے جس اللہ نے اپنے رحمت کا دسترخوان بچھا رکھا ہے۔ یہ ماہ وہ ہے جو اس مدعو کرنے والا خود خالق مطلق ہے، اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ اپنی زندگی
کہ گزرے ہوئے دنوں پر خود سے مطالعہ کر کے دیکھیں کہ آیا ہم نے زندگی اپنی جو گزاری ہے وہ اللہ کی خوشنودی اس میں ہے یا نہیں۔ ہمیں اس ماہ میں ایک چیز حاصل کرنا ہے کہ بس اپنے گناہ و استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اور وہ ہو نہیں سکتی جب کہ ہم نے اس ماہ میں دو چیزیں دیکھی، ایک تو قرآن کا نازل ہونا، اور ایک جسے اللہ نے اپنا بازو اپنی قوت دے کر کے اپنے حبیب کے نصرت کے لیے بھیجا، وہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت، جو کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ زندگی میں سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے بس اگر ہم اس دو چیزوں کا سہارا، جس کو اللہ کے حبیب نے کہا ان دونوں چیزوں کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے وابستہ رہنا، اس رسی کو پکڑے رہنا، انہی سے ہدایت حاصل کرنا، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک ہاتھ میں تلاوت کرنے والا قرآن، اگر یہ دو چیزیں ہمیں اس ماہ میں مل گئیں، یہ ہدایت ہمارے دل میں آ گیا، ایک ہے ولایت علی کا چراغ اور دوسرا ہے اس روشنی سے کلام پاک کی آیتوں سے ہدایت پا کر چلنے کا طریقہ، بغیر اس کے آج ہم یہ خود دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں کہ ہم اس کرونا وائرس کو لے کر کے، اس وبا کو لے کر کے، یہ وبا جو اللہ نے نہیں بھیجی ہے، یہ انسان کی خود کی بنائی ہوئی وبا ہے، جو اس انسان میں خود اس میں پھنس چکا ہے اور اس کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ بس یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں عقل دیا، علم دیا، شعور دیا، اب ہمیں پہچاننا ہے کہ آج مسجد، آج اللہ کا گھر خانہ کعبہ ویران ہے، آج مسجدوں میں قلف تالے لگے ہوئے ہیں، آج ہمارے فرش عزا جو ہے سونے سونے سے لگ رہی ہے، آخر کیوں؟ اگر ہم یہ دیکھ لیں تو ہم اس ماہ میں گناہ اور استغفار یعنی توبہ کرنے کا ہمیں موقع ملا، بس یہی ہے، ایک چیز اگر ہم اپنے کر لیں، اپنی گناہوں کا اقرار کر لیں اور توبہ کر لیں اس ماہ میں، تو ہمارا آئندہ جو ہے انشاءاللہ وہ سنہرا رہے۔ بہت خوب، آپ نے بہت ہی بہترین چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کی طرف آپ نے توجہ جو ہے وہ مرکوز کروائی دیکھنے اور سننے والوں کی، یعنی توبہ بھی تبھی قبول ہوگی جب انسان کے عمل میں اخلاص ہوگا، اور مولا کائنات کے حوالے سے آپ نے کہا ایک قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک وہ قرآن جو بولتا قرآن ہے، ان دونوں قرآنوں کی بات کو جب تک ہم مان کر اپنے کردار میں نہیں سینچیں گے تب تک ہم فلاح حاصل نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ نے تو فرمایا کہ جو مومن ہے وہ تو فلاح پا چکا، قد افلح المؤمنون، اللہ نے کہا کہ پا چکا ہے مومن جو ہے وہ اپنی کامیابی اور بہترین درجات۔ تو اس سوال کے ساتھ کہ سسٹر فروا کی طرف بڑھیں گے ہم، سسٹر ام فروا، کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، علی ولی اللہ کلمے میں بھی ہے، علی ولی اللہ آذان میں بھی ہے، اور مولا کا لقب ہے امیر المؤمنین، یعنی مومنوں کے جو امیر ہیں، سید و سردار ہیں۔ تو خود مولا کائنات کی نظر میں ایک مومن کون ہے؟ یعنی کیا خصوصیتیں مولا دیکھنا چاہتے ہیں اس شخص میں کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے؟ سسٹر ام فروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ولایت علی ابن ابی طالب وہ حقیقت ہے کہ جس کی بدولت ہم اپنے ایمانوں کو آشکار کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی ایک بہت ہی خوبصورت، تو مولا کا ہر فرمان، ہر قول، ہر خطبہ بے حد خوبصورت ہے، لیکن جو بہت ہی جو ہم کوٹ کرنا چاہیں گے قول، وہ 333 ہے۔ نہج البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں المؤمن بشرہ فی وجہہ، مومن کا چہرے پر بشاشیت ہوتی ہے، یعنی خوشباش رہتا ہے، حزنہ فی قلبہ، اور دل رنج و اندوہ میں رہتا ہے، یعنی اس کا دل مضطر رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، کس بات کی کہ اپنی
فرائض کی، اپنے واجبات کے لیے ہمیشہ وہ پریشان رہتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کے باوجود وہ چہرے پر دیکھیے کہ غم و اندو میں رہنا، یعنی کہ اپنے امام وقت کے لیے وہ بے قرار رہتا ہے، ان کے دیدار کے لیے ہمیشہ مضطر رہتا ہے، اور اس کے پھر بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ مومنین سے مصافحہ کرتا ہے۔ اوسع شیء صدرا، اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، یعنی کشادہ سینہ، ایسا سینہ کہ جس کے دل میں ہمیشہ اگر کوئی اپنی امانت کے طور پر گفتگو کرتا ہے، کوئی مومن اپنے دل کی بات کرتا ہے تو وہ امانت دار ہوتا ہے اور اس کے دل میں وہ دفن رہتی ہے بات، اور سب سے بڑھ کر کے کہ وہ اپنے آپ کو سیرت کے اعتبار سے بہترین عبادت گاہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ طویل غمہ، کہ اس کا غم طویل ہوتا ہے۔ غم کیا ہے سب سے بڑا ہم ایک مومن کے لیے؟ یہ صفات علی ابن ابی طالب بیان فرما رہے ہیں مومن کے لیے کہ مومن اپنے غم میں، اس کا غم بہت طویل ہوتا ہے، یعنی طویل مراد کہ دیکھیے ہر مومن کا سب سے طویل غم اس وقت کا امام کے ظہور کا منتظر رہنا ہے کہ امام زمانہ اس وقت میں تشریف لے آئی اور ہم سب کی تمام تر مشکلات کو حل فرما دیں۔ جی بہت شکریہ۔ مومن کی بہت ساری ظاہر ہے کہ دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم جب نہج البلاغہ کو بالخصوص پڑھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مومن کی نشانیاں، مومن کی خصوصیات کے حوالے سے امام عالی مقام نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہیں مومن کے جو اپنے آپ کو بےہودہ باتوں، لغو باتوں سے دور رکھتے ہیں۔ اب اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، جھوٹ بھی آ جاتا ہے، چغل خوری بھی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے اس بارے میں غلط قسم کی باتیں یا فتنہ گری پھیلانا، یہ بھی سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ مومن اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم بردر شبر کی طرف جائیں، ہم آپ سے یہ کوسچن کرنا چاہیں گے کہ اس دور میں جہاں مومن کھڑے ہیں، اب ظاہر ہے نہج البلاغہ تو سب کے گھروں میں ہے، مفاتیح الجنان سب کے گھروں میں ہے، الحمدللہ جو مومن ہیں، جو مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، ان کے گھروں میں تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے جو ایکسٹریکٹ لینا ہے، جو چیزوں کو نکال کر اپنے اندر ان کو شامل کرنا ہے، ان تک یعنی وہ محنت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر محنت ہو رہی ہوتی تو پھر کسی قسم کی بھی کوئی اختلاف مومنین کے درمیان یا مسلمین کے درمیان نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس دور میں مومنین کی ذمہ داری کیا ہے، اور مومن کو کس طریقے سے ایک سوسائٹی میں ایکٹیو ہونا چاہیے، جبکہ یہ وہ دور ہے ہم اپنے امام کے انتظار میں ہیں۔ کون سی چیزیں مومن کے لیے جو ذمہ داری اور اس کے فرائض میں شامل ہیں، جو اس کو اس دور کے مطابق کرنی چاہیے، ان پر تھوڑی روشنی ضرور ڈالیے پلیز۔ ہر وقت آدم سے لے کے خاتم تک اور بعد میں بھی ہر وقت کے الگ الگ مسئلے مسائل رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے آج کے وقت اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے مسئلے مسائل کیا ہیں۔ موسیٰ کے وقت میں جادوگری تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں طب کا چرچا تھا، آج کے دور میں سائنس اور ترقی کا چرچا ہے۔ تو اس سائنس اور ترقی جو دنیا کر رہی ہے، آیا ایک ہے یہ مالی ترقی، ایک ہے روحانی ترقی؟ کیا ہمیں دیکھنا ہے؟ مولا نے یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 127 میں کہا کہ دیکھو تم ایک کام کرنا، ہمیشہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا، ماڈریٹ رہنا، ایکسٹریم نہ بننا۔ آج کی دنیا میں ہم جہاں جس ملک میں دیکھ رہے ہیں ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں، یعنی کوئی ایک سلے ہے اور دوسرے، اور مولا کا کہنا ہے کہ فلاں اس وقت ہوگا تم راستہ درمیانہ اختیار کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ ہم ابھی بات سن رہے تھے امام کے ظہور کی بات، آمد کی، دیکھیے کچھ نہیں ملے گا، دو ہی چیز سے ہو سکتا ہے، یا آپ کو معرفت الہی ملے گی، چاہیے آپ کو اس دور میں، وہ ملے گا معرفت وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ بغیر معرفت کے
امام کا ظہور نہیں ہونے والا ہے. بغیر بے شک معرفت اس وقت ہوگا جب میں آپ میں تقوی ہوگا. تو دو چیزیں ہیں. جب بھی میں کسی کی تقریر سنتا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، دو ایسے الفاظ سامنے آتے ہیں، ایک ہے تقوی، ایک ہے معرفت. دونوں ایک دوسرے سے جٹے ہوئے ہیں. دیکھیں اس وقت تک ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے کو ان کا غلام نہ سمجھ لیں. اگر ہم دنیا کی مالی چیزوں میں بجے رہیں گے اور سب ان چیزوں کو خود کو مالک اپنا سمجھیں گے تو ہم شداد کا جنت بنا لیں گے، لیکن اپنے کو خود جنت کے دروازے تک ہم پہنچ نہیں سکیں گے. آج کے دور کا مسئلہ ہے کہ امت میں، ہماری امت میں اللہ کے چاہنے والے محمد آل محمد کے شاہدائی میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو. جب تک سب کچھ ہو جائے گا. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم یہی دیکھتے ہیں یہ کون سی نشانیاں ہوں گی، کون کب اترے گا، کہاں سے آئے گا. یہ نشانیاں پیشن گوئیاں جو ہیں کہ کب سفیان وہاں سے نکلے، یہ سب بیکار ہے. سب یہ دیکھیں کہ کب ہم ملت تیار ہو جائے گی. جب ملت ایک ہو جائے گی تبھی امام کے آمد اور ظہور کا وقت آئے گا. اس کے پہلے امام نہیں آئیں گے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت چیز ہے اس وقت میں کہ ہم اپنے ڈفرنسز، اپنے جو الگ الگ سوچ و فکر کو چھوڑ کر ہم درمیانہ راستہ کریں. نہ کوئی اخباری ہے، نہ کوئی مولائی ہے، نہ کوئی اس عالم کے یہ ماننے والا ہے، نہ اس کا. نہیں، ہمیں سب کو کہنا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہم سب مولائی ہیں. ہم سب جو ہیں وہی کتاب اور وہی نہج البلاغہ جس کی آپ باتیں کر رہے ہیں سب پڑھتے ہیں. سب بیکار ہے جب تک کہ ہم آپس میں اتفاق نہیں اور اتحاد نہ آئیں گے. ابھی مسئلہ جو ہے درپیش جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے اتفاق اور اتحاد کا. اتفاق اور اتحاد آپس میں ہو جائے، آج امام کا ظہور ہو جائے. بے شک. اور قرآن نے بھی یہی تو سکھایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ کیوں آپ آپس میں تفرقہ ڈالتے ہو. اللہ کی رسی اور ولایت امیر المومنین ہی تو وہ رسی ہے. ائمہ طاہرین کی ولایت و امامت ہی تو وہ رسی ہے کہ جس کو تھامے. اور وہ لوگ جو اس امامت و ولایت کی رسی کو تھامے ہوئے ہوں انہیں تو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی نفس پرستی میں پڑ جائیں. تو بہت شکریہ، آپ نے بہت بہترین گفتگو فرمائی. اب ہم بڑھیں گے اپنے بھائی سید شبر زیدی کی طرف اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ منقبت مولا کی شان میں ہمیں ضرور سنائیے، کیونکہ ہم آپ سب کو بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ ہم پچھلے سال 40 گئے تھے. الحمدللہ مولا نے ڈیوٹی لگائی تھی وہاں پر، اور وہاں پر ہم نے مولا کے روزے پر ایک آواز سنی. ہمیں نہیں پتا تھا، حالانکہ یہ بھائی ہمارا جو ہے ہمارے ساتھ ہی ہمارے ہی کاروان میں تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں. ہم نے جب آواز سنی تو ہمارے آقا ساتھ میں تھے. ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ کہیں یہ میر حسن بھائی تو نہیں آئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ملواتے ہیں میر حسن بھائی سے. تو فوراً یہ شبر بھائی کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا یہ ہیں میر حسن جن کی آپ نے آواز سنی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا اور بہت ہی، یعنی ان کا گھرانہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب جانتے ہیں. سچے بھائی کا بھی ہم نے ذکر کیا. تو بہت خوبصورت اللہ نے ان کو آواز دی ہے. تو آج ہم بہت اللہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے اس پلیٹ فارم راہ عمل پر اہل بیت ٹی وی کے توسط سے یہاں موجود ہیں، اور لوگ ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور پسند بھی کریں گے ان کی آواز کو. جی بسم اللہ شبر بھائی. پر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. میں یہ سچے پاپا کے ہی کلام سے میں آغاز کرتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی صلی اللہ علی محمد و آل محمد. وسیع نبی علی ہے علی، تاجدار ماما
वसीए नबी अली है अली बाद खत्म रसूल लाया के सरवरी अली है अली अली है अली बात ये तो बहुत ही है आसान सी क्या करे मुस्तफा अगर न समझे कोई साफ अल्फाज में कह रहे हैं नबी मैं हूँ जिसका मेरे बाद उसका वसी سبحان اللہ अली है अली अली है अली गूंजती थी सदारन में जब अम्र की गूंजती थी सदारन में जब अम्र की आए मदे मुकाबिल मेरे है कोई देख कर सूरमाओं का चेहरा नबी सोच में थे कि हैदर ने आवाज दी واہ अली علی है ہے علی अली سبحان اللہ अली है अली यूं तो ले कर गए रन को लश्कर सभी यूं तो ले कर गए रन को लश्कर सभी जंग खैबर मगर फतह हो ना सकी अब चला है अलम लेके ऐसा जरी खाक हो जाएगी मरहबी अंतरी سبحان اللہ अली ماشاء اللہ है अली بے شک अली है अली اور یہ بطور خاص شعر ہے یہ میرا خود بھی بہت پسندیدہ شعر ہے کہ علی بسم اللہ ہے علی بستر مصطفیٰ پہ دل مصطفیٰ بستر مصطفیٰ پہ دل مصطفیٰ رات بھر چین کی نیند سوتا رہا رات بھر چین کی نیند سوتا رہا ٹولائے اہل شر خوف سے چیخ اٹھا صبح اٹھ کر جو غیدر نے انگڑائی لی سبحان اللہ علی ماشاءاللہ بہت ہے ماشاء اللہ احسن احسن علی ہے علی حکم معبود سے توڑنے بت کدا حکم معبود سے توڑنے بت کدا جب چلے سوئے کعبہ حبیب خدا آگے پیچھے سبھی تھے مگر یہ بتا دوش احمد پہ میرا علی علی سبحان اللہ ہے علی علی ہے علی کیا بات ہے سبحان اور اللہ محمد والے محمد صلوات اللہم بہت جناب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انہی سماعتوں میں نا رس گھول دیا مولا کی ولایت کا ماشاءاللہ سلامت رہیے آپ آباد رہیے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ہم
یعنی آپ کے تھرو جو ہماری یوتھ ہے اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے بچے، آپ جیسے بھائی ہماری قوم میں موجود ہیں کہ جو مولا کے اتنی یعنی عزاداری میں آگے آگے ہیں، اور ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھ کر اپنے اندر اتار کر جب علی کہیں نا اور یا علی کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کردار سے آپ کہہ رہے ہیں یا علی، آپ کا کردار یہ دکھا رہا ہو کہ آپ علی والے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم ابھی پھر آپ کو انشاءاللہ زحمت دیں گے، لیکن ہم اپنی سسٹر ام سلمہ کی طرف بڑھیں گے اور آپ سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ اتحاد اور اتفاق کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قوم جو اس وقت اپنے اتحاد کی وجہ سے جس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. ہمارے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اس کے ضروری ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اور یعنی حالات اس قسم کے ہیں کہ خود ہم آپس میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور کہیں پر فرمایا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو آپ ذرا اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرمائیے. جی بالکل. اللہ رب متعال جو خالق اکبر ہے، مالک کل کائنات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے، پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہے اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. اور مولائے متقیان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اول المؤمن، کہ علی جو ہے وہ سب سے پہلے مومن ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول خدا فرماتے ہیں، جیسے ابھی جیسے آپ نے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس سے پہلے کہ تفرقے میں پڑ جاؤ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حب العلی العروۃ الوثقی، علی کی محبت مضبوط ترین رسی ہے، اس کو تھام کر کے رکھو. اگر مولا کائنات کی ولایت اور ان کی محبت دلوں میں جب آشکار ہو جاتی ہے، گو کہ جو نہج بلاغہ کا قول ہم کوٹ کر رہے تھے اس میں بعید الحمہ کثیر ثم، یعنی خاموشی زیادہ ہوتی ہے مومن کے اندر، بعید الحمہ کہ وہ ہمت بڑی رکھتا ہے، مشغول وقتہ کہ اپنے وقت میں مشغول رہتا ہے، کس وقت میں اپنی عبادتوں میں اپنے اعمال کو بہتر کرنے میں مشغول ترین رہتا ہے. وشکور صبور، کہ شکر کرنے والا ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے. اور جب انسان اپنی اصلاح کی طرف، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جو ان سے ہیں جج بن جاتے ہیں، لیکن اپنے انر سیلف کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہم وکیل بن جاتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کاوش نہیں کرتے. اگر ہر انسان اپنی جگہ پر رہ کر، ہر فرد واحد جہاں جہاں پر بھی ہے، اپنے نفس کی روز آنا اس کا معیار چیک کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، تو یقیناً کہ حب ولایت علی بن ابی طالب ہمارے دلوں کو آشنا کر دے گی، منور کر دے گی، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ نجات ہونے کی توفیق بھی دے گی، اور معرفت امام زمانہ بھی ہمیں عطا کرے گی. اور معرفت اس معلوم کے ہوگی کہ ہمیں بہت قربت امام نصیب ہو سکتا ہے، بس یہ بشرط یہ کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ، کیا ہم نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا یا ہم نے اپنے نفس پہ جبر کیا، یہ ہمارا اختیار ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، کہ ہم نے تمام اسباب مہیا کر دیے، اب تم شکر کرو یا کفر کرو. صفات بیان کر دی امام متقیان نے جو سب سے رسول خدا کے بعد سب سے افضل ہیں، اور جب وہ بیان کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے یہی جو باتیں ہیں، یہی جو کلامات امام ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں تاکہ امام زمانہ تک ہم پہنچ سکیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے. اور ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن کریں گے کہ دیکھیے ہم
ابھی امام علی مقام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کو کہ سوگوار ہو کر آگے دن گزار رہے ہیں. ابن ملجم کے بارے میں یعنی عام لوگوں کو تو شاید اتنا نہیں معلوم ہو، لیکن یعنی وہ ایسا شخص تھا کہ جو خود مولا کائنات پر بہت زیادہ فریفتہ تھا. وہ خود مولا سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے بہت محبت کے دعوے بھی کیے. اس کا جملہ موجود ہے روایتوں میں کہ وہ کہتا تھا کہ مولا آپ حکم دیں اور میں اپنی جو ہے نا گردن آپ کی محبت میں دے دوں گا، آپ حکم کریں. تو ایسا شخص جو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، لیکن پھر وہی شخص، اور خود مولا نے بھی اس کو یہ بتایا تھا کہ تم میرے قاتل ہو جاؤ گے، اور جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ مولا ابھی اپنی تلوار نکالیں اور مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا انسیڈنٹ پیش ہی نہ آئے، ایسا واقعہ ہو ہی نہیں. تو وہ شخص جو اتنی یعنی زبردست محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، ابن ملجم مرادی ملعون، کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے اس کو ایسا مجبور کر دیا کہ وہ مولا کائنات کا قاتل بن گیا. اور اس کی اس حرکت سے یعنی اس کے یہ دونوں پہلوؤں پر اگر آپ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تو اس کی زندگی کے ان آسپیکٹ سے آج کے مومن کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہمارا مقابلہ ہے اس زندگی میں شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں میں نہ پھنسنا. جہاں بھی کبھی بھی انسان اس غفلت میں پڑ گیا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، دیکھیں یہ سب کہنا اور ہے. جس طرح سے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہماری بہن نے آپ کو بتلایا ابھی کہ زندگی اتنے آسان نہیں ہے، اس کے راستے دشوار ہیں. ہمیں معرفت، ہمیں اپنے امام کو پہچاننا، ہمیں اپنی کتاب کی آیتوں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا، یہ سب کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا بہت آسان ہے، 2-4 منٹ لگتے ہیں، لیکن 2 منٹ توجہ سے کے ساتھ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. تو ہم نے، آپ نے ابھی ابن ملجم کی بات کہی، دیکھیں حضرت مولا کائنات نے اپنے حاکم کو یمن میں لکھا کہ مجھے 10 آدمی چاہیے یمن سے جو قابل ہو، علم اور شعور رکھنے والا ہو، جو مذہب کے راستے پہ اپنے کو گامزن رکھتا ہے، مجھے بھیجو. تو اس نے وہاں کے یمن کے جو گورنر تھے انہوں نے بہت سے لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا، اس میں سے گھٹتے گھٹتے 100 کو بلایا، 100 کی اس نے انٹرویو لی، 100 سے ان لوگوں سے جان پہچان سے تعلقات رکھے اور پھر بات چیت کی. اس میں سے 10 کو سلیکٹ کیا، جو پورے یمن میں جو 10 ٹاپ موسٹ عبادت گزار، پڑھے لکھے، عقل و شعور والے بندے تھے، اس میں 10 کو چنا. اس 10 میں ابن ملجم آیا تھا. اور یہی نہیں، وہ جب 10 آیا تو وہ اس 10 میں وہی سموہ کا اسپوکس پرسن تھا، اور اس نے خاص کر کے مولا کے ساتھ انٹرویو کیا. مولا نے اس سے سوال جواب کیا، ڈیٹیل تو جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن مولا نے اسے آگاہ کر دیا کہ دیکھو، دعویٰ کرنا کہ مولا آپ کے ہم حامی ہیں، آپ کے ہم شہدائی ہیں، دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن زندگی میں ہر کے ایک وہ لمحہ آتا ہے جب کہ قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اس وقت جب ہے اعتقاد کی پختگی رہے تو انسان مستحکم ہو کر ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو جا سکتا ہے. اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے، اس میں نہ یہ رنگ و نسل کا طاقت و قوت کا تقاضا، اس میں قلب کی گہرائی میں ولایت کی روشنی کتنی ہے اس کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے.
ایک عورت کی خوبصورتی نے ابن ملجم کو لے ڈبایا، ساری زندگی اس کی عبادت. جب ابن ملجم، جب مولا یہ فتح یاب ہوئے، یہ جنگ صفین اور نہروان کی بات کر رہے ہیں، تو اس نے ابن ملجم نے کہا تھا مجھے اجازت دیجئے میں کوفہ والوں کو جا کر خوشخبری دوں کہ مولا فتح یاب ہوئے. مولا کے ہاتھ سے اس نے ایک جھنڈا لیا، پرچم لیا، اور دوڑتا ہوا یعنی گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے اسب کوفے کے دروازے پر آیا اور پرچم بلا کر کے مولا کی تعریفیں بیان کر رہا ہے کہ مولا کامیاب ہو گئے. لیکن کوفہ کے بالا خانے پہ اس کی نظر اس عورت پہ پڑ گئی، بس اس نے اسے لے ڈوبا. کبھی انسان کی خوبصورتی، کبھی دولت کی تمنا ہے، کبھی اقتدار کی خواہشات، یہی چیزیں ہمیں ڈگڈما دیتی ہیں. سب کے ساتھ یہ، لیکن کون ایسی چیز ہے جو ان سبوں کے لیے، جیسے آج کل جو ہے دنیا میں کورونا وائرس کے لیے ویکسین کھوج رہے ہیں، تو میں اپنے عزیزوں کو کہ میری عزیزوں، تمہارے لیے بھی دین نے ایک ویکسین تیار کر رکھا ہے، تاکہ جب دولت کا ریل پیل ہو، جب سامنے دنیا خوبصورت نظر آئے، کون ایسی ویکسین ہے جو ہمیں رکے گی؟ ویکسین کوئی نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہے ولایت علی. اور یہ کہنا آسان ہے ولایت علی، بھائی سب کو ہے، تو یہ ولایت حاصل کیسی ہوگی؟ ولایت حاصل ہوگی جس طرح سے ہمارے نوجوان بھائی شبر نے، بیٹے نے اتنے دل سے ماشاءاللہ اپنا کلام پیش کیا. تو ان بچوں کو ہم بچپن ہی سے اگر تعلیم دیں کہ اللہ ایک ہے، امام کے نام گنائیں، جب بچہ ذرا بڑا ہو تو اسے یہ نوحہ سکھائیں. دیکھیں، ہمیں بیٹھ کر ممبر پر یہ مجلسیں پڑھنا آسان ہے، لیکن آپ کتاب میں جہاں بھی تاریخ دیکھیں گے، ہر آئمہ نے شعراء اور نوحہ خواں اور یہ ان لوگوں کی بڑی قدر منزلت کی ہے، بلکہ اپنے اندر سے خزانے اٹھا کر دے دیے ہیں کہ ذرا سا ایک اور مرثیہ سنا دو، ذرا سا ایک اور نوحہ سنا دو. نہیں ایسے نہیں، اس ترنم کے ساتھ سناؤ جو تم دوسرے جگہ سناتے تو قدر اگر ہم بچوں کی آج کریں گے، قدر ہم اپنی بہنوں اور بچیوں کی کریں گے، تو ہمارے یہاں وہ چراغ ہمیشہ روشن رہے گا. ہمیں اپنے بچوں اور آئندہ نسل کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھ چاہیے کہ آج کل کے بچے بیکار ہیں، ہمارا دور بڑا اچھا تھا. نہیں عزیزو، سب دور اچھے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی اگر قدر کر لیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، انہی کے ہاتھ میں غازی عباس کا علم رہے گا، انہی کے ہاتھ میں وہ کلام زمان پہ رہیں گے جو کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کے شہروں میں یہ جلوس کے آگے رہتے ہیں. یہ بزرگ اپنے ہستیاں الگ ہیں، لیکن اور سب سے بڑا درجہ اللہ نے دیا ہے ان ماؤں کا جو گھر میں ہیں اور بچوں کو وہ کلام سکھاتی ہیں. وہ مائیں جنہوں نے وہ تربیت دی ہے جو کل جا کر کے ہمارے آئندہ نسلوں میں اس پرآشوب ماحول میں، دنیا میں جبکہ مغربی تہذیب کا یلغار ہے، اس دور میں، اس ماحول میں مائیں جو اپنی بچیوں کو زہرا کی چادر کی عزت کے لحاظ سکھاتی ہیں، وہ مائیں جو بچوں کو نوحہ سکھاتی ہیں، کہتی ہیں کہ سب سے عزت کی چیز ہے کہ سڑکوں پر نکل کے ننگے پاؤں ہو کر تم حسین کا ماتم کرو، یہ نہیں کہ کلب میں جا کر وہ رقص اور موسیقی میں مل جاؤ. یہ ان ماؤں کی ہمیں ان بہنوں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے. یہی اس رمضان میں ہے، افطاری کھانے کا نہیں کہ گھر میں کتنی اچھی افطاری بنی. مائیں ان بچوں کو تربیت دیں
کہ اس روزہ کا مقصد کیا ہے. مائیں ان بہنوں کو بتلائیں کہ اگر اس ماہ میں ہم حسن مجتبیٰ کو یاد کرتے ہیں، خدیجہ کبریٰ سلام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مولا کائنات کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، اگر ماؤں نے یہ بتلائیں، بہنوں نے بتلا دی، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو بتلا دیا، تو انہوں نے رمضان کے پورے مقصد حاصل کر لیے. صحرا جو ہے کامیابی کا، ماہ رمضان کا، انہی کے سر پہ ہے. بے شک، بہت بہت آپ نے خوبصورت گفتگو کی، اور اس میں یہ پہلو تربیت اولاد کا آپ نے جو ہے ہائی لائٹ کیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم تربیت اولاد کے حوالے سے بھی پروگرام کریں گے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ مولا کا قاتل ملعون ابن ملجم کی بات ہوئی کہ اس کے دل میں معرفت امام نہیں تھی نا، اس لیے اس کا جو دعوی محبت تھا وہ بس ایک زبانی جمع خرچ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایک طرف آپ دیکھیے کہ مقداد، سلمان اور جناب ابوذر علیہ السلام جیسے قداور بلند قامت کمپینینز ہیں کہ جو رسول خدا کے بعد ولایت امیر المومنین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے زبانی جمع خرچ کرنے والے بالکل کھوکھلے لوگ. ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ کھوکھلے لوگ ہیں، اس لیے کہ جب انسان کے اندر سے خالی ہو نا، باطن اس کا خالی ہو، تو پھر وہ نہ روحانی طور پر ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیاوی طور پر ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ بہت پست رہتی ہے، اس کا ظرف بہت کم ہوتا ہے. تو یقیناً ہم سب کے سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد، جناب میثم تمار ان کی صف میں کھڑا ہونا ہے، یا ہم نے ایسے جمع خرچ کرنے والے جھوٹے دعوے دار عمر سعد ملعون ہو یا ابن ملجم ملعون ہو، ان جیسے لوگوں کی صف میں کھڑے ہونا. یہ فیصلہ ظاہر ہے ہم خود کریں گے، اور اس میں ماؤں کا بہت بڑا یقیناً کردار ہے. بہت ہی جامع اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اب ہم اپنے بھائی شبر کی طرف چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس مسحور کن آواز میں جو مولا نے آپ کو اپنے ذکر کے لیے عطا کی ہے، اس میں ہمیں بہترین مولا کی منقبت آپ ضرور سنائیے. بسم اللہ. جی، یہ جو کلام ابھی میں پیش کر رہا ہوں، یہ سچے پاپا کے چھوٹے بھائی ہیں بادشاہ چچا، تو ان کا جی لکھا ہوا کلام ہے یہ، تو میں آپ کو پیش جی کرتا ہوں. ماشاء اللہ. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد وآل محمد. علی آئے، علی آئے، مجھ پہ مشکل کی جو گھڑی آئے، مجھ پہ مشکل کی جو گھڑی آئے، میرے لب پر علی علی آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے لب پر علی علی آئے، اپنے بھائی کو میزباں پایا، اپنے بھائی کو میزباں پایا، عرش اعلیٰ پہ جب نبی آئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عرش اعلیٰ پہ جب نبی آئے، فتح خیبر علی کے نام رہی، فتح خیبر علی کے نام رہی،
یوں تو لڑنے کو تھے سبھی آئے، یوں تو لڑنے کو تھے سبھی آئے، تول کر ذوالفقار بولے علی۔ اس کا جو اگلا مصرع ہے مجھے انتہائی پسند ہے، یہ بہت اچھا شعر ہے یہ بھی، کہ تول کر ذوالفقار بولے علی، لے کے مرحب کا سر ابھی آئے، لے کے مرحب کا سر ابھی آئے، جب بھی لگتا ہے حیدری نعرہ، جب بھی لگتا ہے حیدری نعرہ، روح باطل میں تھر تھری آئے، روح باطل میں تھر تھری آئے۔ اور اسی کلام میں نے تھوڑی طبع آزمائی کی ہے، تو یہ شعر آپ بطور خاص سنیے گا، شاید کچھ کوئی قابل ہو، کہ جب بھی کعبہ دعائیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، سبحان اللہ، جب بھی کعبہ دعائیں مانگتا ہے، میں حیدر وہاں چلی آئے، حیدر وہاں چلی آئے، میرا مولا ہے راز کے دو جہاں، میرا مولا ہے راز کے دو جہاں، کیوں میرے رزق میں کمی آئے، کیوں میرے رزق میں کمی آئے، بادشاہ ہوں غلام حیدر ہوں، احسن، بہت خوب، بادشاہ ہوں غلام حیدر ہوں، میری ٹھوکر میں کیسری آئے، میرے لب پہ علی علی آئے، مجھ پہ مشکل کی جو گھڑی آئے، اور محمد والے محمد صلوات ماشاء اللہ، ہم بہت شکر گزار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ اللہ نے ہماری قوم میں، ہماری کمیونٹی میں آپ جیسے بچے، آپ جیسے ینگسٹرز موجود رکھے ہیں، اور اس سے زیادہ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ شعر آ رہا ہے ذہن میں تو ہم پڑھ دیں گے، ویسے ہم اشعار اتنا یاد نہیں رہتے ہیں، لیکن یہ شعر دل پہ لکھا ہوا ہے کہ ماؤں کے دودھ سے پیا ہے یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، اور محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا
یا علی یا مدد. علی ہماری مائیں سبحان اللہ. اس رویے اور اس نہج پر ہیں کہ بچے کو ذرا سی ٹھوکر لگے تو ماں کہتی ہے یا علی مدد. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ولایت علی جو ہے وہ خدا نے نصیب فرمائی. ایسی گودیوں میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دیا کہ جن گودیوں میں ولایت امام علی مقام ہم تک ودیعت ہوئی. ہم آپ سب کے بہت بہت شکر گزار ہیں. آپ سب نے اپنا بہترین ٹائم، اپنی بہترین جامع گفتگو اور شب بر آپ نے بہترین طریقے سے منقبت خوانی کر کے اس پروگرام کو آپ سب نے چار چاند لگائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے. آپ کے علم، آپ کے عمل، آپ کی توفیقات، آپ کے فضل دنیا و آخرت میں آپ کو ہمیشہ سرفراز و کامیاب رکھے، بلند قامت رکھے. وقت دامن میں وقت ہے بہت یعنی کوتاہ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ محفل اتنی ایمان کی گرماہٹ کے ساتھ جاری تھی کہ دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہونے کو ہے تو آپ سب سے اجازت لیتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامز میں بھی ہم آپ سے یہ خدمات ضرور حاصل کریں گے مولا کے نام پر انشاءاللہ. اور جہاں رہیے آپ اپنے خدا کے حفظ و امان میں رہیے اور ہمیشہ کامیاب رہیے. اور آخری جو پیغام اس حوالے سے ہم دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے رمضان میں ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے قلب کی، ہماری ارواح کی، ہمارے انفوس کی. تو جو ہمارے نفوس ہیں، جو ہمارے قلب ہیں، جو ہماری ارواح ہے، اگر ان کے اندر تقوی کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں ہوا نا روزہ رکھنے کے باوجود، عبادتیں کرنے کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی سرفرازی حاصل نہیں کی، ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں بالخصوص اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے. یعنی جو اصلاً ابلیس اور شیطان اور اس کی ساری ٹیم ہے وہ قید ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر شر اس رمضان میں بھی جاری رہتا ہے. لوگ اس رمضان کے دوران بھی اپنی اخلاق کو درست نہیں کر پاتے. رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود صبر کے دامن کو نہیں تھامتے. رمضان میں عبادتیں کرنے کے باوجود ان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمارے اپنے اندر، کیونکہ انسان کے اندر قوت خیر بھی ہے، قوت شر بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو قوت شر ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کسی ابلیس یا شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے یہیں پر اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کیا اور اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو اسی طرح دوڑنے دیا تو یہ ہمیں جہنم کے بدترین درجے تک لے جائے گا. اور یہ رمضان کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی بخشش عفو درگزر کا مہینہ. اور یہ حدیث رسول خدا کی کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی بخشش رمضان کے مہینے میں نہ ہو سکے. تو عزیزو جتنی بھی گفتگو ہمارے بزرگ ڈاکٹر طالب وارسی صاحب نے کی، جتنی بھی گفتگو ہماری بہن سیدہ ام فروا نے کی، اور جس طرح سے منقبت کے ذریعے پیغامات شبر نے ہمیں دیے، ان سب کی طرف سوچنے اور اپنی توجہات کو، اپنے رجحانات کو مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے عمل میں ویسے بن سکیں جیسے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو ضرورت ہے. وہ ہم سے زیادہ منتظر ہیں کہ ان کو اذن ظہور مل جائے. ان کے درد کو محسوس کریں اور اپنے عمل کو اور اپنے کردار کو اپنے امام کے لیے تیار کریں. اب ہم بالکل آخر میں زینب نقوی کو دعوت دیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم حسنہ پر روشنی ڈالیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is staying safe and everyone is doing well. As we all know, for the past couple of weeks I've been talking about the Asma'ul Husna. And this week the name I'll be highlighting today is the name Ism Shakur, meaning the most appreciative. This name looks at how Allah subhanahu wa ta'ala is the most appreciative and grateful. He is the one who rewards little with much. Now, Ash-Shakur appreciates even the smallest of deeds, and his appreciation is unlimited. How do we see Ash-Shakur around us?
Like, how can we manifest this quality? Well, if you think about the smallest thing, like being able to breathe, being able to eat food, having food on the table for you to eat, being able to read, small stuff like that, do you always remember to appreciate it? Do you always remember to show your appreciation? Do you always remember to be grateful? And let's say when someone shows you an act of kindness and or they help you with something, do you show your appreciation to that person? That's something you should do. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, liyufiyahum ujurahum wa yazidahum min fazlihi innahu ghafuran shakur. That his bounty may give them in their full reward and increase for them of his bounty. He is forgiving and appreciative. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Now, as usual, I want everyone to think, what was your understanding of this verse? I'd like everyone to go into the Holy Quran and try finding this surah and also try finding the Arabic word for appreciative. Now, as we know, we're currently going through the pandemic of the coronavirus, aka the COVID-19. And I want everyone to think about, what have you learned through this pandemic about showing your appreciation and just overall being very grateful of what you have. I just like to share what I've learned. I've learned that you should there's two different words, need and want. Want is something that you want completely, like that's something that you don't really need, it's not compulsory. Need is what you need, like you need air to breathe, you need oxygen to live, you need food to stay healthy, stuff like that. So I want everyone to think, what did you learn about appreciation through this pandemic? And also can everyone go and find a hadith about Imam Ali alayhi salam, about being kind and about being thankful, and try and take one of his attributes and instill it in yourself. You need to try to be grateful, something that Imam Ali had in himself. Why don't you try to put one of his attributes in yourself as well? Unfortunately, the time is up now, but inshallah next week I'll be back with another ism to discuss. And until then, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جی بہت شکریہ زینب نقوی، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم شکور پر آج بات کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ایک بار پھر ہم اپنے تمام مہمانان کے بہت ہی شکر گزار ہیں، سپاس گزار ہیں کہ آپ سب نے ہمیں وقت دیا اور اپنی بہترین اور جامع گفتگو سے ہمیں اور دیکھنے سننے والے دیگر ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو جو ہے مستفید کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام ناظرین جہاں جہاں ہیں آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس رمضان کے مہینے کو گزاریں، اور اس وعدے کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو قائم رکھ سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے سرخرو ہوں، سرفراز ہوں انشاءاللہ. جہاں رہیے اہل بیت ٹی وی اور اس کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.